اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صلوات محمد سلسلے کی تیسری اور آخری تقریر آپ حضرات اس مسجد میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم 2 روز سے اس عنوان پر گفتگو کرتے رہے اور ظاہر ہے آج کی تقریر بھی اسی ذیل میں ہے، اور وہ عنوان اس طرح ہم نے پیش کیا کہ قرآن نے پہلے ذہنوں کو ذکر مریم سے وضو کروایا تاکہ جب ذکر فضیلت زہرا ہو تو ذہن طاہر ہو چکے ہو، اس لیے کہ جہاں طہارت ہوتی ہے ذکر سیدہ وہیں ہوتا ہے۔ اگر آج ان شبوں میں کہیں ذکر زہرا نہیں ہو رہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر زہرا نہ کر کر وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تصور طہارت ہے ہی نہیں، اور جہاں ذکر ہے وہ طہارت والوں کے لیے ذکر ہے۔ تو اب اگر آپ کے ذہن میں باتیں ہیں تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ جہاں ذکر مریم فضیلت کے اعتبار سے ٹھہرتا ہے وہاں سے فضیلت ذکر جناب سیدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آج آخری نشست ہے تو ذرا سا ہم قرآن کی طرف رخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن نے مریم کے لیے کیا کیا باتیں کی، اور جب ہمیں قرآن سے سمجھ آ جائے گا اچھا مریم بی بی کی فضیلت یہ ہے، تب ہم اسی قرآن سے پوچھیں گے پھر فخر مریم کے لیے تو کیا کہتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، دیکھیں میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے دیکھیں، صحیح ہے۔ اب بات کیا ہے، ایک اعتراض سن لیجئے ابتدا میں تاکہ تھوڑا سا ذہن آمادہ ہو جائے۔ اب وہ اعتراض یہ ہے کہ بہت سے لوگ بضد ہیں اس بات پر کہ نہیں جناب زہرا مریم بی بی سے افضل نہیں ہے، حالانکہ حدیث رسول آ گئی اور کل میں بڑے تفصیل سے سمجھا چکا کہ نبی نے کس کس موقع پر مریم پر زہرا بی بی کو فضیلت دی، یاد ہے نا باتیں کل کی تقریر کی۔ مگر ظاہر ہے کہ لوگ قبول کرنا نہیں چاہتے، اور جب ذہن قبول نہیں کرتا تو پھر بے تکے اعتراضات ہوتے ہیں۔ بھائی اعلان ولایت علی ہو چکا تھا غدیر میں، اور نص مل چکی تھی کہ بعد نبی کون ہوگا، اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بعد رسول ہم نے دیکھا کہ جو نبی کر کے گئے تھے اسی کی مخالفت میں سب ہونے لگا۔ تو یہ تو تاریخ میں ایک بالکل مفصل بحث ہے جس سے سمجھ آتا ہے کہ نبی کچھ کہتے ہیں امت کچھ کرتی ہے۔ تو جب نبی کہہ چکے کہ مریم سے افضل ہے میری بیٹی، تو اب امت یہ بات کیسے سمجھ لے اور کیسے برداشت کرے؟
کہیں نہ کہیں کوئی اعتراض کا پہلو آ جائے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی کو افضل قرار دیا جائے جناب زہرا سے، تو کسی عالم نے بڑھ کر اعتراض کیا اور اس کا اعتراض سنیے اور آپ کو حیرت ہو جائے گی، اس لیے کہ اعتراض بہت عجیب ہے۔ اس نے کہا ہاں ہوں گی جناب زہرا مریم، حضرت زہرا افضل ہوں گی، بڑی فضیلتیں ہوں گی، مگر ایک فضیلت حضرت مریم کو ایسی ملی ہے جو جناب زہرا کو نہیں ملی۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی وہ بہت آسمان کی بات کرنے جا رہا ہے اور اعتراض کرنے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ثابت کرے گا۔ سننا چاہتے ہیں اس کا اعتراض؟ شاباش، اس طرح ساتھ دیجیے۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ مریم اس لیے زہرا بی بی سے افضل ہے کیونکہ زہرا بی بی کے ہاں شادی کے بعد حسن اور حسین علیہم السلام کی آمد ہوئی، مگر مریم اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے مریم کو بغیر شادی کے بیٹا عطا کیا۔ اب دیکھیں نا، آپ کو بھی حیرت ہو گئی، بھلا یہ کون سی فضیلت ہو گئی؟ مگر ان کے ہاں مقام فضیلت میں انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کو تو اللہ نے بغیر شادی کے بیٹا دے دیا اور زہرا بی بی کو شادی کے بعد بیٹے ہوئے، تو اس بنیاد پر مریم افضل ہو گئی۔ حالانکہ ہم سے تو بات نہ ہضم ہو رہی نہ قبول ہو پا رہی کہ اس سے ہم فضیلت کو کیسے ثابت کریں، حالانکہ اس میں نقص ہے، نقص جسے وہ فضیلت کہہ رہے ہیں اس میں نقص ہے۔ آپ پوچھئے نقص کیسے ہے؟ نقص یہ ہے کہ مریم کا کف اس عہد میں تھا ہی نہیں، اور زہرا بی بی کا کف مل جانا فضیلت زہرا ہے۔ حدیث ہے نا نبی کی کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا بی بی کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک بار تو نبی نے کہا کف نہیں ہوتا، اور پتہ ہے یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی بلکہ کہنے لگے آدم سے لے کر سوا آدم کے کوئی زہرا کا کف نہ ہوتا، یعنی علی اس منزل پر ہے کہ آدم سے لے کے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ اس قابل نہیں کہ زہرا کی ہمسری کر سکے، مگر علی اس منزل پر ہے کہ کف زہرا ٹھہرے۔ تو اب جو علماء نے یہاں سے نتیجہ لیا وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، سب کی اجازت ہے۔ علماء نے کہا کہ فرض کیجئے کہ ایک جگہ زہرا کھڑی ہو اور ایک جگہ معاذ اللہ، صرف تصور کیجئے، ہم سپوز کر رہے ہیں آدم آ جائیں اور زہرا کا رشتہ مانگے، تو حدیث نبوی کے مطابق آدم کفو زہرا نہیں ہے۔ حضرت نوح آ جائیں، حضرت ابراہیم آ جائیں، ایسا ہوگا نہیں۔ حدیث سمجھ آ رہے ہیں علماء کہ نبی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آدم، نوح، موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ علیہم السلام، جتنے انبیاء ہیں وہ سیدہ بی بی کے کف نہیں ہو سکتے حدیث رسول کی روشنی میں، مگر کف ہوا تو کون ہوا؟ علی۔ تو علماء نے کہا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ علی بعد محمد ہر نبی سے افضل ہے، اس عقیدے کو اس روح سے سمجھ لیجئے، جس کا کف آدم نہ ہو سکا علی اس کے کف ہوگا۔ اب ان کا اعتراض تو ہے نا ذہنوں میں، انہوں نے کہا کہ مریم اس لیے بڑھ گئی کہ مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دے دیا، مگر جناب سیدہ کی پہلے شادی ہوئی اور پھر بیٹا دیا اور پھر بیٹے دیے۔ تو اب میرا جملہ یاد رکھیے گا، اور عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے کبھی بھی ایک فضیلت کو دلیل نہیں بنایا جاتا افضلیت پر، بہت توجہ، کبھی بھی ایک فضیلت کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے کہ اس ایک فضیلت کی بنیاد پر وہ افضل ہو گئے۔ پریشان تو نہیں ہوں گے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، پھر سمجھیے تاکہ بات سمجھ آئے۔ فرض کیجئے ایک شخص کو اللہ نے 99 فضیلتیں دے دی، مگر ایک فضیلت اسے نہیں دی، اور وہ ایک فضیلت کسی اور کو دے دی، تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ ان کے پاس یہ والی فضیلت ہے اور 99 نہیں جو ان کے پاس ہے، تو اس ایک کی بنیاد پر یہ افضل ہو جائیں گے؟ بھائی سب بتائیے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟
میں بہت آسان بات کر رہا ہوں. فرض کیجئے میرے پاس 99 فضیلتیں ہیں, 99 فضیلتیں ہیں, ٹھیک, اور یہ ہمارے عزادار تشریف فرما ہے, ان کے پاس ایک فضیلت ہے. اب جو 99 میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں, اور جو ایک ان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں. تو کیا کوئی یہ کہے گا یہ ہم سے اس لیے افضل ہو گئے کہ ایک فضیلت ان کے پاس ہے؟ ہاں, یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے مریم اس لیے زہرا سے افضل ہو گئی کہ مریم کو بغیر شوہر اللہ نے بیٹا دیا اور زہرا کو شوہر کے بعد بیٹے دیے. تو کیا ایک فضیلت آپ بنیاد بنائیں گے افضلیت پر؟ اگر یہی آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے رسول اللہ تو کعبے میں نہیں آئے, علی کعبے میں آ گئے. تو اب کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ نبی سے افضل علی ہو گئے؟ نہیں, ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے, ہمارا یہ قطعاً عقیدہ نہیں ہے کہ علی رسول اللہ سے افضل ہو جائے. لیکن آپ نے کہا کہ ایک فضیلت بنیاد بن جائے گی افضلیت پر. چلیے آپ نے داد دی اور آپ سمجھ گئے اور میں خوش ہو گیا آپ سے, مگر میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. یہ تو ایک دلیل ہے نا کہ ایک فضیلت معیار افضلیت نہیں بن سکتی. دوسری دلیل دوں. آپ پہنچے مدینے اور اگر کسی نے آپ کو رسول اللہ کی اصل قبر تک جانے دے دیا اور آپ پہنچ گئے, وہاں ظاہر ہے کہ قبر پہ مٹی بھی ہوگی رسول اللہ کے, اگرچہ اب بہت مشکل ہے ایسا دیکھنا اور وہاں تک پہنچنا, لیکن فرض کیجئے ہم صرف فرض پر بات کر رہے ہیں. آپ پہنچ گئے رسول اللہ کے روضے پر اور قبر پر پہنچے اور مٹی ہے, اور خدا نخواستہ بیمار بھی ہیں. آپ نے شفا کی غرض سے ایسے قبر سے مٹی اٹھائی اور کھا لی. اب جائیے جا کے شریعت دیکھیے, تمام فقہا کا علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ کسی کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے. حتیٰ ہماری فقہ میں تمام فقہا کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کی قبر کی مٹی بھی شفا کی نیت سے کھانا حرام ہے. جہاں مٹی کھانا حرام وہاں قبر حسین کی مٹی کھانا شفا. تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی میں کہنا بس اتنی بات چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ایک فضیلت معیار افضلیت نہیں بنتی کسی پر. بھائی اگر ایک فضیلت مریم کو مل گئی تو مریم اس لیے افضل نہیں ہو سکتی, زہرا کے پاس سینکڑوں فضیلت. تو اب آپ کے بات سمجھ آئی کہ جہاں ذکر مریم فضیلت کے اعتبار سے اختتام پذیر ہوتا ہے وہاں سے ذکر زہرا شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ذہن آمادہ ہیں تو اب میں ذرا قرآن سے آپ کو مریم بی بی اور زہرا بی بی کا تعارف کرواؤں. قرآن نے کہا مریم کی والدہ جن کا نام ہے حنا. کیا نام ہے؟ ہاں, بچے محفوظ کریں, بزرگ جانتے ہیں. اور یہ زوجہ ہے حضرت عمران کی. ٹھیک, حضرت عمران مریم بی بی کے بابا, اور ایک اور عمران ہے حضرت موسیٰ کے بابا. دو عمران ہو گئے, یا مریم کے بابا عمران یا موسیٰ کے بابا عمران. اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. قرآن نے کہا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بھائی میرے سرنامے کی آیت بھولے تو نہیں؟ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے و طہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. وہاں بھی عالمین کی بات ہے, یہاں بھی عالمین کی بات ہے. تو جیسے مریم عالمین پر چنی گئی, اسی طرح جن نبیوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے, آدم ہم نے چن لیا, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا, ہم نے نوح کو چن لیا. اب آگے کے جو نبی, اب نبی ہے کہ نہیں ہے اس پر پھر ایک بحث ہے, اس لیے کہ پہلا تو نبی ہے مگر دوسرے پر بحث ہے. آلہ ابراہیم و آلہ عمران, ہم نے ابراہیم کی اولاد کو چن لیا, ہم نے عمران کی اولاد کو چن لیا. کہاں پر؟ عالمین پر.
یعنی اب جب بھی حجتوں کا سلسلہ دیکھا جائے گا، یا وہ آل ابراہیم میں ملے گا یا آل عمران میں ملے گا۔ بہت توجہ، اب قرآن نے ہمیں بتایا یا تو موسیٰ کا باپ عمران ہے یا تو عیسیٰ کے نانا یعنی حضرت مریم کے بابا عمران ہے، تو نسل عمران کو جانا ہے قیامت تک۔ مگر آج جائیے جا کر یہودیوں سے پوچھئے کہ عمران کے بیٹے جو موسیٰ ہے ان کی نسل کہاں ہے؟ بولیے، تھوڑا سا بولیے۔ کوئی یہودی نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کے بیٹے تھے ہی نہیں۔ موسیٰ کی تو ایک بیٹی تھی، بیٹا موسیٰ کا کوئی تھا ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹی سے نسل چل ہی نہیں سکتی۔ بھئی اگر ہم سے پوچھے تو ہم تو اس کے قائل ہیں کہ اللہ چاہے تو بیٹی سے نسل چلا دے، اس لیے کہ رسول کی نسل بیٹے سے تھوڑی چلی، بیٹی سے چلی ہے۔ لیکن آپ تو یہ کہتے ہیں، آپ سے مراد باہر، ٹھیک، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی سے نسل چل نہیں سکتی، تو آپ کے عقیدے کے مطابق تو یہ جو آل عمران آیت میں آیا ہے اس سے مراد عمران موسیٰ کے بابا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی پوتی ہوئی عمران کے بیٹے موسیٰ، موسیٰ کی بیٹی، اور بیٹی سے نسل چلتی نہیں۔ لیکن ہم مان رہے ہیں کہ بیٹی سے نسل چلتی ہے۔ لیکن جب ہم نے آج کے یہودی علماء سے پوچھا کہ موسیٰ کی بیٹی کی نسل کیا ہوئی، تو سب نے کہا اب ان کی بیٹی کی نسل نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ بہت توجہ، یہاں سے یہ پتا چلا کہ آل عمران سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی نسل نہیں ہو سکتی، نہ ان کے بابا ہو سکتے، اس لیے کہ نسل ختم ہو گئی۔ چلیے اب حضرت عیسیٰ کا دروازہ بجاتے ہیں۔ اے عیسیٰ نبی اللہ، یہ آپ کے نانا عمران ہے؟ عیسیٰ پلٹ کے کہیں گے اگر تم مان بھی لو کہ یہ میرے نانا عمران ہے تو نسل کا آگے جانا ضروری ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کی تو شادی ہی نہیں ہوئی، جب شادی ہی نہیں ہوئی تو نسل آگے کیسے جائے گی؟ تو دو ہی عمران ملے، یا موسیٰ کا باپ عمران یا عیسیٰ کا نانا عمران۔ یہاں دونوں کی نسل کا آگے بڑھنا نہ تاریخ سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر یہ کون عمران ہے؟ اب جملہ میرا نہیں ہے، آغا علی نقی نکن صاحب کا ہے فصل الخطاب میں، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا نہ ہمیں موسیٰ کی نسل نظر آتی ہے نہ ہمیں عیسیٰ کی نسل نظر آتی ہے، تاریخ میں ایک اور عمران ہے، نام تو عمران تھا، لقب ابو طالب تھا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز میں، اللہم صلی علی۔ تو بات پہنچی نا، یہاں بھی علی العالمین کہا اور یہاں بھی علی العالمین کہا۔ تو میں نے کیا کہا؟ حنہ بی بی جن کے بابا عمران، حنہ حضرت عیسیٰ کی نانی اماں، ٹھیک ہے نا، نانی، اور حنہ بی بی نے، اب قرآن ہے، قرآن کہتا ہے ایک روز حضرت حنہ نے نظر مانی۔ کیا مانی؟ چلیے میں آیت پڑھ دوں تاکہ سب میرے ساتھ ہو جائے۔ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے ایک روز مریم کی والدہ نے کہا اللہ سے، یا رب، اے میرے رب، یہ میرے بطن میں ایک بچہ ہے، انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ، پروردگار یہ جو میرے بطن میں، میرے شکم میں بچہ ہے، میں نظر مان رہی ہوں کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا میں تیرے گھر کا عبادت گزار بناؤں گی، میں تیرے گھر کا خادم بناؤں گی۔ اب جملہ محسوس کیجئے گا، قرآن نے لفظ استعمال کیا نظر، نظر کو اردو زبان میں کہتے ہیں منت۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منت شیعوں کے گھر ہوتی ہے، یہ منت اور نظر کا تعلق شیعوں سے ہے، تو کیا حضرت مریم کی اماں بھی شیعہ تھی؟ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ لفظ یہاں پر آیا،
اور ایک بار یہ لفظ سورہ دہر میں آیا، یخافون بالنظر کا لفظ آیا نا کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، یعنی لفظ نظر اور لفظ منت کا تصور قرآن میں ہے. بہت توجہ. اب ہوا کیا، عیسیٰ کی نانی یعنی حضرت مریم کی والدہ حنا نے نظر مانی. سب کی توجہ ہے نا، میں کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. نظر مانی، پروردگار اگر میرے بیٹا ہوا تو میں تیرے گھر میں اسے خدمت گزار بناؤں گی بیت المقدس یا مقدس میں. اب ہوا کیا، بیٹا ہوا نہیں، ہوئی بیٹی. اب یہاں قرآن سے ایک اصول ملا اور اصول دیا معصومہ کی ماں نے کہ اگر نظر تمہاری توقع کے مطابق نہ بھی آئے تو تم اسے بڑھانے میں آر محسوس نہ کرنا. بھائی تم نے ایسے چاہا، ہوا تھوڑا سا مختلف ہو گیا، اب نظر سے پیچھے نہ ہٹنا. قرآن. اب ہوا کیا، حضرت حنا کے ہاتھ میں چھوٹی سی حضرت مریم ہے گود میں، اور اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اسے بیت المقدس میں لے جائیں، اس لیے کہ یہ تو ہے لڑکی اور اللہ کے گھر میں لڑکی نہیں جا سکتی. پتہ ہے نا آپ کو، اب یہ مسائل کچھ مخصوص وقت ہوتے ہیں کہ جب خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی. اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ بڑی ہوگی اور اللہ کے گھر میں خدمت گزاری کرے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء کھڑے ہو کر اعتراض کر دیں اور کہیں اے حنا اس بچی کو ہم اللہ کے گھر میں نہیں جانے دے سکتے. تو اللہ کو پتا تھا کہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے مریم کو بنایا بتول. اب مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاننے دیجئے گا، بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں اور جا کے حدیثوں کو پڑھیے. بتول اس عورت کو کہتے ہیں جو عام عورتوں سے مختلف ہو. میں بہت احتیاط سے منبر پر بیٹھ کر یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور ایک ترجمے کے مطابق اور آسانی سے سن لیجئے. بتول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کا ایک لحظہ اور لمحہ اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو، اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو. اب پتہ کیسے چلے کہ مریم کا بتول ہونا کیا ہے اور سیدہ کا بتول ہونا کیا ہے؟ تو روایت میں ملا یہاں حسن کی آمد ہوئی، وہاں زہرا مصلی پر تھی. یہ ہے طہارت، یہ ہے طہارت. اب پتہ چلا کہ پہلے میرا جملہ ضائع تو نہیں کیا نا آپ نے، پہلے مریم کے ذکر سے ذہنوں کا وضو کر لو تاکہ زہرا کے عشق کی نماز ہو سکے. آپ قرآن نے کہا سوچ رہی ہیں کہ کیا کروں میں، اس لیے کہ علماء تو آ جائیں گے اور کہیں گے یہ بچی اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی. تو اب اس کا توڑ کیا کیا اللہ نے بتول بنا دیا حضرت مریم کو. اور اب وہ کھڑی ہوئی ہیں، ایسے میں علماء سمجھ گئے کہ یہ بچی عام نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جب منت کی بات آ جائے تو پھر اب کیا بات ہو سکتی ہے اور نظر پہ کیا اعتراض ہو. تو علماء نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے ہم اس بچی کو تو اللہ کے گھر میں رکھ لیں گے مگر تم نہیں آ سکتی. اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہماری اس چھوٹی سی بچی کی پرورش کرے گا کون؟ اب جب اسے اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں چھوڑ دیں گے تو اس کی پرورش ہوگی کیسے؟ تو اب وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بچی ہے معصومہ، اور یہ بات بتائی حضرت زکریا نے. مگر سوال یہ تھا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا؟ بڑے بڑے یہودی عالم کھڑے ہوئے تھے اور مسئلہ تھا معصومہ کا، معصومہ کے فیصلے کے حوالے سے. تو تمام علماء نے پیچھے ہٹ کر بتا دیا ہم عالم ہو کر معصومہ کے معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. تو کتنے اچھے تھے یہودی علماء، عالم ہو کر پیچھے ہٹ کر بتایا یہ معصومہ کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب معصومہ کا فیصلہ علماء نہیں کر سکتے، جہلا کیسے کر سکتے؟ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اب تفاسیر میں یہ لکھا ہے تمام شیعہ سنی علماء نے کہ قرآن دازی ہوئی اور سب نے قلم چلا کر اپنے اپنے قلموں کو
دریا میں اقلام کو دریا میں ڈال دیا، اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ جس کا قلم ڈوب گیا وہ مریم کی پرورش نہیں کرے گا، اور جس کا قلم تیرنے لگا ایسے دریا پر، بھائی توجہ ہے نا سب کی، لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، جس کا قلم تیرتا رہے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ سب کے قلم ڈوب گئے، زکریہ کا قلم چلنے لگا۔ جملہ کہوں، چونکہ مسئلہ تھا معصومہ کی پرورش کا، اللہ نے نہیں چاہا کہ معصوم بچی کسی غیر معصوم کی آغوش میں پلے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں پروردگار، عصمت مریم عصمت محمد کے مقابل میں جز ہے۔ جب تو ایک چھوٹی معصومہ کو غیر معصوم کی گود میں پروان نہیں چڑھا سکتا تو محمد کو کیسے غیر معصوم کی گودی میں پروان چڑھا؟ دیکھیے، اگر میں ابھی اس پر بحث کرنا شروع کر دوں تو بہت آگے تک بات چلی جائے گی، مگر مجھے واپس کسی منزل پر لے کے جانا ہے تو بس ایک جملہ سن لیجئے گا۔ ہمارے علماء کی ایک کثیر تعداد اس بات پر قائل ہے کہ حضرت ابو طالب معصوم ہے۔ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میرے پاس پہاڑ جیسے علماء کا نام ہے کہ جو اس بات کے قائل ہے کہ ابو طالب معصوم ہے۔ اور اب آپ پوچھئے کہ دلیل کیا ہے کہ ابو طالب معصوم ہے، تو علماء نے دلیل یہ دی کہ معصوم نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب انبیاء کے اوصیاء میں سے تھے، اور جو نبی کا وصی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا۔ یہ علماء نے دلیل دی۔ اللہم صلی علی، بس جلدی جلدی سنیے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت زکریا کی زیر کفالت آئی حضرت مریم۔ اب ہے وہ جملہ جس کے لیے پوری بات کی۔ کفالت کی بنیاد پر اگر معیار بنایا جائے فضیلت کو تو سوال یہ ہے کون افضل ہوگا؟ جسے زکریا پالے وہ افضل یا جسے محمد پالے وہ افضل؟ حضرت مریم پلی آغوش زکریا میں، اور جناب سیدہ پلی آغوش مصطفیٰ میں۔ اب قرآن نے بتایا کہ آ گئی بیت المقدس میں، اور اوپر الگ سے مریم بی بی کو کمرہ بنا کر دے دیا گیا۔ اب میری طرف دیکھیے گا، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا، جب بھی دخل علیہ المحراب، زکریا المحراب، جب بھی زکریا اس محراب میں آتے جہاں مریم ہوتی، وجد عندها رزقا، تو زکریا دیکھتے کہ مریم کے سامنے تھال رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی قرآن ہے، قرآن، وجد عندها رزقا، پکار کر کہتے اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ ہم تو نہیں دیکھے گئے۔ تو اب قرآن نے کہا، بڑھ کر مریم نے کہا ہوا عند اللہ، یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں تمام شیعہ سنی متفق ہے کہ مریم وہ بی بی ہے کہ جس کے رزق کا انتظام اللہ نے خود رکھا تھا۔ اور جب جب زکریا محراب مریم میں آتے تھے وہاں رزق پاتے تھے، اور پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آیا؟ مریم پکار کر کہتی یہ من جانب آیا، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ یعنی اللہ نے کچھ ملائکہ مخصوص رکھے تھے کہ جن کا بس ایک کام تھا مریم کے لیے کھانا لانا۔ بھائی اب میرا جملہ ضائع تو نہیں کریں گے، تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ اب جیسے ہی وہ کھانا زکریا نے دیکھا نا، ابھی دیکھیے زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دیا ہے نا، آپ کے ذہنوں میں یہ بات، مگر دیا کیسے وہ میں اب بتا رہا ہوں۔ لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی ان لگن کو دیکھا، ان تشلوں کو دیکھا، یا آپ کی زبان میں تھال کو دیکھا کہ جو جنت کا تھال تھا، اب لوگوں کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی کہ علی کی تلوار آسمان سے کیسے آ گئی، اور اعتراض یہ کرتے کیا بھائی وہاں کوئی کارخانہ کھلا ہوا ہے
یہ فرشتے کیا تلواریں بناتے ہیں؟ اچھا تو کیا آسمان پہ باورچی خانہ کھلا ہوا ہے؟ کیا فرشتے کھانا پکاتے رہتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں قرآن ہے، مریم کے لیے کھانا آتا تھا۔ اب میری طرف دیکھیے، لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی زکریا نے کھانا دیکھا تو جہاں پر کھانا رکھا ہوا تھا، مفسر کہتے ہیں زکریا اس طرف بڑھے۔ اب مریم دیکھ رہی ہے، جیسے ہی اس طرف بڑھے تو پہلے اجازت لی کہ مریم کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم کھا لیں؟ مریم نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، ضرور کھائیے۔ ایک دانہ جو بھی جنت کا میوہ تھا یا جو بھی تھا اسے اٹھایا اور دہن میں رکھا، اور رکھ کر جہاں پر وہ کھانا تھا وہاں دعا مانگی، پروردگار مجھے بیٹا عطا کر۔ اب سب نے لکھا کہ جیسی دعا مانگی اسی وقت پروردگار عالم نے صلب یکریہ میں یحییٰ کو ودیعت کر دیا۔ اب یہاں سے ہماری تہذیب عزاداری یوں چلی کہ جب تبرک سامنے ہو اسے کھا کر دعا مانگی گئی رد نہیں ہوتی۔ یہ حضرت زکریا تھے، جیسے ہی دعا مانگی قبول ہو گئی۔ بس اب دیکھیے، کبھی موقع ملا، میرے پاس اس وقت بہت باتیں ہیں کرنے کے لیے، اور ایک تفصیل ہے میرے ذہن میں کہ اگر میں اس موضوع کو پھیلاتا ہوا چلوں تو بہت آگے چلا جائے، مگر میں بس ایک بات سے اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں بظاہر، ورنہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس چیز کا قائل ہوں اور برسر منبر کہہ رہا ہوں، موضوع شروع کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، مگر جو موضوع اہل بیت سے جڑ جائے اسے ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آخری مجلس میں پتا چلتا ہے ابھی تو قطرہ ملا ہے، سمندر میں ڈبکا لگایا ہی نہیں، ابھی تو غوطہ زن ہی نہیں ہوئے کہ لیجئے وقت تمام ہو گیا، آخری جملہ سنیے اور مجھے اجازت دیجئے۔ بہت فضیلت مریم کی کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی، بس آخری جملہ سنیے آج کی حد تک، سب کی توجہ ہے۔ قرآن نے بتایا کہ کمال مریم یہ ہے کہ مریم کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ سب بولے بھائی، آپ کو بھی چاہیے تو بولیے، شاباش، جنت سے مریم بی بی کا کھانا آتا ہے، یہ ہے احترام مریم۔ اب میں کیا مقابلہ کروں حضرت مریم اور حضرت زہرا کا؟ آخری جملہ تقریر کا پردہ اٹھا اس بات سے کہ کون بی بی افضل ہے، مریم افضل کہ زہرا افضل؟ اور موضوع کیا رکھا ہم نے؟ جہاں فضیلت مریم تمام ہو جائے اللہ اور اللہ کا نبی، وہاں سے فضیلت حضرت زہرا شروع کرتے ہیں۔ آخری جملہ تقریر کا، اور محفوظ کیجئے گا۔ اب ہوا کیا، ایک دن رسول اللہ گھر آئے جناب زہرا کے، تو سیدہ بی بی نے بابا کو دیکھا اور کہا بابا کل کا کھانا آپ کا ہماری جانب سے ہوگا۔ رسول اللہ مسکرائے، کہا ٹھیک ہے زہرا، کل ہم آ جائیں گے۔ نبی گھر تشریف لے گئے، دوسرا روز آیا، سیدہ کے گھر تشریف لائے، بہترین قسم کا کھانا سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ سیدہ کے ہاتھ کا کھانا وہ کھانا کہ ملائکہ اسے لینے کے لیے کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں۔ سورہ بدہ ہے۔ اب ہو گیا، کھانا کھا چکے، نبی جانے لگے، علی نے روک لیا، یا رسول اللہ بیٹی کی دعوت قبول کی، اب کل ہماری طرف سے دعوت ہے۔ ٹھیک ہے علی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں گے۔ چلے گئے نبی۔ دوسرا روز آیا علی کے گھر، سیدہ کے گھر، نبی نے غذا تناول فرمائی۔ جانے لگے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے نانا کو گھیر لیا، اے نانا، اے نانا، اماں کی دعوت قبول کی، بابا کی دعوت قبول کی، کل کی دعوت ہماری طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، تمہارا نانا آئے گا اور ضرور کھائے گا۔ آیا دوسرا روز، بچوں نے بہترین کھانا دسترخوان پر چنا اور نانا کو دعوت دی، تشریف لائیے، کھا چکے۔
توجہ، آخری جملہ ہے تقریر کا. اب جانے لگے تو گھر میں ایک کنیز بھی ہے، جناب زہرا کی ایک کنیز ہے. نام کیا ہے؟ شاباش، حضرت فضہ آئیں اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ اس خادمہ کی دعوت کو بھی قبول کیجئے، یا رسول اللہ خادمہ کی دعوت کو قبول کیجئے. رسول نے سنا، مسکرائے، کہا ٹھیک ہے فضہ آ جائیں گے. نبی چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ خادمہ کے پاس بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے. جو مالک کا ہوتا ہے وہی غلام کا ہوتا ہے، جو مالکہ کا ہوتا ہے وہی کنیز کا ہوتا ہے. مگر ایسی خوددار کنیز زہرا کی کہ ہم بظاہر ان سے سوال نہیں کریں گے. اور کمال یہ حضرت فضہ کا کہ اگر چاہے تو دیوار کو سونا بنا دے. ہے نا واقعہ وہ والا ذہنوں میں کہ ایک بار علی کے گھر میں بیٹھی ہوئی، بس میں اشارہ کر رہا ہوں، کہا یا علی بڑی غربت ہے، دیکھیے میں نے آپ کے لیے کیا کیا، اس دیوار کو سونا بنا دیا. تو علی نے پلٹ کر کہا فضہ ہمیں معلوم ہے تم کیمیا جانتی ہو، تم علم کیمیا جانتی ہو، مگر یاد رکھو ہمارا یہ رہن سہن حکم خدا سے ہے، ورنہ ہے تو ہم زمین و آسمان کے مالک، جیسا خدا چاہتا ہے ہم اہل بیت اپنی زندگی کو ویسا ہی گزارتے ہیں. توجہ ہے سب کی. آخری جملہ. اب آ گیا وہ روز کہ رسول دعوت پر آئے ہیں فضہ کی، اور اب حسن دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، زہرا دیکھ رہی ہیں، علی دیکھ رہے ہیں کہ انتظام تو اب تک کچھ ہوا ہی نہیں. نہ چولہا جلا، نہ کھانا پکا، نہ دیگ اٹھی، کچھ نہیں ہوا. اور فضہ ہے کہ مطمئن. بولیے بھائی، آخری جملہ ہے. فضہ بی بی ہے کہ مطمئن. ایک بار دروازے پر دستک ہوئی، کائنات کا رسول گھر میں داخل ہوا. اب سب کو پتا ہے کہ ہوگا کیا، سب کو پتا ہے کہ ہوگا کیا، مگر ظاہر ہے کہ زمانے کو بتانا ہے کہ فضہ کیا ہے. ایک بار نبی آ کر بیٹھے اور ایسے میں دسترخوان سیدہ نے لگانا شروع کیا. دسترخوان لگ گیا اور انتظار ہے غذا کا، اور اب تک نہ چولہا جلا ہے، نہ ہانڈی پکی ہے، نہ روٹیوں کی تیاری ہے، اور سب دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے کہ اب کھانا آنے والا ہے. ایسے میں روایت کے فکرے ہیں فضہ اپنے حجرے پہ مصلے پر بیٹھی ہے اور ایک بار ہاتھ کو اٹھا کر کہہ رہی ہے پروردگار میں تیری کنیز کی کنیز ہوں، پروردگار میں تیری کنیز کی کنیز ہوں. بس فضہ نے یہ جملے کہے، ایک بار حجرے کا پردہ ہٹا، سب نے پنجتن نے فضہ کی طرف دیکھا. فضہ خالی ہاتھ نہیں ہے، ہاتھوں میں تشت لیے آئی ہے. ایک بار نبی کے سامنے رکھا، نبی نے ہاتھوں کو بڑھایا اور دیکھ کر کہا فضہ یہ کھانا دنیا کا تو نہیں ہے، جنت کا کھانا. یہ آپ کی محبت اور معرفت ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں. مگر کچھ سمجھے اے فضہ، یہ دنیا کا کھانا تو نہیں ہے، یہ جنت کا کھانا ہے. ہم کیا حضرت مریم اور حضرت زہرا پر گفتگو کریں. یہاں جو فضیلت اللہ نے مریم بی بی کو عطا کی، حدیث سے پتہ چلا کہ اس فضیلت پر تو زہرا بی بی کی کنیز بھی پہنچی ہوئی ہے. اب سوچئے کہ جس کی کنیز کے لیے جنت کا کھانا آتا ہو، کیا وہ چند کھجوروں کے باغ کے لیے دربار میں جائے گی؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اور آج تو ویسے بھی یوم شہادت ہے. آج علی کے گھر میں بہت گریہ ہے، مگر گریے کا انداز بڑا نرالا ہے. اس لیے کہ دستور تو یہی ہے کہ زمانے میں جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے بڑا گریہ ہوتا ہے، بڑا شور ہوتا ہے. مگر علی کے گھر میں شور نہیں ہے، علی کے گھر میں گریہ نہیں ہے. پتہ ہے گریہ کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ نبی کی بیٹی نے کہا تھا یا علی فلاں فلاں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دے۔ کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اسی طرح محمد و آل محمد کے غم میں مغموم رکھے اور کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ بس 2 جملے کہنے ہیں، تقریر تمام ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، بس 2 جملے سن لیجئے۔ عزادارو، دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرنے لگے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ دھوم سے اٹھے، میرے جنازے پہ بڑا گریہ ہو، میرے جنازے پہ بڑا شور و شیون ہو۔ مگر زہرا بی بی کا جنازہ ایسا تھا، بیٹیاں بھی سسک سسک کر رو رہی تھی، بیٹے بھی دھاڑے نہیں مار پا رہے تھے، بس سسک سسک کر رو رہے تھے، علی بھی بہت خاموشی سے رو رہے تھے۔ مجھے معاف کیجئے گا، علی نے منع کیا تھا، اے بچوں بلند آواز میں نہ رونا، کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی چلی گئی۔ عزادارو، فضہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہے وہ علی جو اب تک گھر میں ہر غلام کو، ہر کلیس کو، گھر کے بچوں کو یہ سمجھاتے جاتے تھے آواز سے نہ رونا، بلند آواز میں گریہ نہ کرنا۔ ایک بار غسل دینے کے لیے جب زہرا کا ہاتھ اٹھایا، ایک چیخ بلند، اللہ اکبر، چیخ بلند ہوئی، چیخ، آخری جملہ، ایک چیخ بلند ہوئی، فضہ روتی ہوئی اندر آئی، کہا یا علی، اے میرے مولا، آپ نے منع کیا تھا بلند آواز میں گریہ نہ کرنا، یہ آواز پہ تیزی کیوں آ گئی، یہ آواز بلند کیوں ہو گئی؟ رو کے علی نے کہا فضہ، میری زہرا کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، مجھے بتایا۔ آخری جملہ، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی عزادارو، بس میں سب نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ جنازہ تیار ہو گیا، صحن خانہ میں جنازہ رکھا ہوا ہے، گپ اندھیرا ہے، ایسے میں علی نے بچوں سے کہا آؤ ماں کا دیدار آخر، آؤ بچوں، آؤ میرے بچوں، آؤ ماں کا دیدار آخری کر لو۔ اور عجیب جملہ علی نے کہا، آؤ اپنی ماں کو دیکھ لو، اب جانے کب ملاقات ہوگی۔ عزادارو، آپ رو رہے ہو نا، بہت چھوٹے بچے ہیں زہرا کے، اللہ کسی ماں کو اس موقع پر نہ بلا لے کہ بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہو، مگر تاریخ میں لکھا ہے ایک طرف سے زینب بڑھی، ایک طرف سے ام کلثوم بڑھی، ایک طرف سے حسن بڑھے۔ پتہ ہے بچے بیٹھے ہیں نا، جملہ سن لو عزادارو، پتہ ہے لکھا کیا ہے؟ حسن ایک بار ماں کی طرف بڑھے مگر پیر لرز رہے تھے، پیروں میں کپ کپی تاری تھی، اس لیے کہ پہلی بار ماں کو کفن میں دیکھ رہے تھے۔ سن لیا جملہ؟ حسن ایک بار بڑھے اور ماں کے پیروں کی طرف آ گئے۔ میری طرف دیکھیے، یہ جو پیروں کے تلوے ہوتے ہیں نا، حسن نے اپنے رخسار ماں کے تلووں پہ رکھ دیے اور رو کے بس ایک جملہ کہا، اماں آپ چھوڑ کر جا رہی ہو، اماں اب ہم کھانا کس کے ہاتھوں سے کھائیں گے؟ اے اماں اب کھانا کون کھلائے گا؟ آخری جملہ، سارے بچے زہرا کے لاشے سے لپٹے تھے، علی نے دیکھا حسین نظر نہیں، ایک بار علی دوڑے در کی طرف، حسین کو تلاش کیا، دیکھا اپنی گردن کو نہڑائے، گردن کو جھکائے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ علی قریب آئے، اپنی گود میں حسین کو لیا، کہا حسین ماں کا لاشا اٹھ رہا ہے، آؤ دیدار آخر کر لو۔ عزادارو، علی حسین کو لے کر چلے، مگر جیسے ہی لاشے کے قریب پہنچے، جنازے کے قریب پہنچے، حسین مچلنے لگے، آغوش پدر میں مچلنے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے اتار دیجئے، مجھے اتار دیجئے۔ ایک بار آخری جملہ، دور کھڑے ہو کر حسین نے بس ایک جملہ کہا کہ اماں جب تک خود نہ بلاؤ گی حسین نہ بڑھے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی میرے لال، اے میرے حسین۔
فرشتوں میں کوہرام بپا ہوا، ملائکہ نے کہا اے علی حسین کو زہرا سے جدا کر دو، اللہ کو حسین کا رونا اچھا نہیں لگتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں پالنے والے، ابھی تو ماں کا لاشا ہے، یہ حسین کربلا میں کبھی اکبر کے لاشے پر، عباس کے لاشے پر ماتم حسین۔